اتاری نبوت میں جو کا ستو ہوتا ہے جو کا بنا ہوا ہے، یہ آپ کثرت سے استعمال فرماتے تھے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جسے امام ابو داؤد سجستانی علیہ رحمہ نے سنن ابی داؤد میں روایت کیا ہے، ان کو کسی غیر مسلم نے تانا دیا تھا کہ اس کا جو چچیرا بھائی ہے نا، چچا زاد بھائی ہے محمد، وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ شراب نہ پیو. دوبارہ سنانا چاہتا ہوں، اگر اچھا لگے تو محبت سے سبحان اللہ کہیے گا. عبداللہ بن عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، ان کو کوئی بندہ تانا دیتا ہے کہ یہ جو عبداللہ بن مسعود ہے نا، ان کے چچا کا بھائی ہے جسے محمد کہتے ہیں، وہ لوگوں کو کہتا ہے شراب نہ پیا کرو. محمد کہتے ہیں شراب نہ پیا کرو، تو پھر کیا پیئیں؟ وہ کہتا محمد کہتے ہیں کہ شہد، ستو اور دودھ پیا کرو. تو یہ ستو کا استعمال امام بخاری، امام نسائی، امام ابو داؤد، ابن ماجہ، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل نے 21 حدیثیں ستو کے استعمال کی نقل فرمائی ہیں. جنگ کے دوران عرب میں ستو کا استعمال ہی ہوتا تھا اور یہ فوجیوں کا اعلیٰ ترین راشن تھا، ستو اور کھجور. وجہ اس غذا سے 2 چیزیں ملتی تھی، سفر کی تھکان دور ہو جاتی تھی ستو کے استعمال سے اور کھجور کے استعمال سے، اور ادھر دشمن کے مقابلے میں جب بھی ستو اور کھجور کھانے والے لوگ میدان میں اترتے تھے تو ان کا پلہ بھاری رہتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ اندر جو غذائی ضروریات تھیں، جو پاور انرجی چاہیے بندہ مومن کو، وہ ستو اور کھجور میں سب سے زیادہ ہے ساری غذاؤں سے. مجاہدین اسلام نے جنگوں میں ستو اور کھجور کثرت سے استعمال کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قلندر لاہوری نے اس کی بات کی ہے اپنے شعروں میں. اور ان کا ایک مشہور شعر ہے جہان میں نان شعیر پر مدار قوت حیدری، ہے جہان میں نان شعیر پر مدار قوت حیدری، کہ مولا علی کی طاقت کے جو پیچھے وہ جو کے ستو کا استعمال ہے. اس پہ علامہ اقبال نے پوری ایک نظم لکھی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ستو کیسے پیئیں؟ ہاں ہم ستو پیتے ہیں، چینی ملا کے ستو ڈالتے ہیں اور تیز برف ڈالتے ہیں. تو یہ وہ ستو نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پینے کا فرمایا ہے. یہ برف والا تصور اپنے ذہن سے نکال دیں. یہ کبھی بھی انسانی صحت کے لیے برف والے ٹھنڈے مشروبات اور اسپیشلی طور پہ افطاری میں ان کا استعمال اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ جتنا بھی آپ تصور کر لیں. اس سے معدہ بھی خراب ہوتا ہے، جگر سست ہو جاتا ہے، بندے کی قوت مدافعت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، ڈائجسٹو سسٹم، نظام انہضام کمزور ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ دن بدن روزے رکھ رکھ کے کمزور ہو جاتے ہیں. ہاں تو پھر کس طرح استعمال کریں؟ متقدمین طب کے ماہرین کہتے ہیں کہ ستو معدے کی سوزش کو دور کرتا ہے، جو بڑی ضروری ہے روزوں میں. خالی معدہ رہ رہ کے اندر آگ پڑ جاتی ہے، تیزابیت ہو جاتی ہے، ایسیڈیٹی کا مریض ہو جاتا ہے بندہ. اندر حرارت اور جو ہیٹ ہوتی ہے ہم اسے برف سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ برف سے ٹھنڈا نہیں ہوتا، سب سے زیادہ ستو کے استعمال سے ٹھنڈا ہوتا ہے. ہاں اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو کا استعمال، ستو کا استعمال بدن کو غلاظتوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح کوئی اپنے منہ کو دھو کے پانی سے صاف کر لیتا ہے. جتنی غلاظتیں، جتنے جراثیم، جتنی کمی پیشیاں ہوتی ہیں، یہ ساری ستو کے استعمال سے معدے کی ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور جدید دور کے لیٹسٹ ڈاکٹر اس پہ متفق ہیں کہ معدے کا جو السر 2 سال میں ٹھیک ہوتا ہے، وہ جو کا دلیا کھانے سے 2 مہینوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے. پیشاب میں جب بھی آپ کبھی یورین کمپلیٹ کا ٹیسٹ کرائیں، آپ کے پیشاب میں بلڈ آ رہا ہو، آپ کے پیشاب میں وہ WBC وائٹ سیلز آ رہے ہوں، پیپ آ رہی ہو، تو اس کا سادہ سا علاج ہے، آپ تلبینہ جو کھجور، دودھ اور شہد ملا کے اس کی کھیر کھانا شروع کریں. 15 دن میں تجربہ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ.
حکیم حضرات پیسے لینے کے لیے، دیہڑی لگانے کے لیے کچھ نہ کچھ دوائی دے دیتے ہیں، ٹھیک بندہ اسی سے ہو جاتا ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ ستو کس طرح استعمال کیے جائیں۔ یہ ابن قیم بہت بڑا محدث ہے، یہ لکھتا ہے کہ دلیا جو ایک حصہ 5 حصے اس میں پانی ڈالو، ہلکی آنچ پہ سے ابالنا شروع کرو، جب چوتھا حصہ پانی کم ہو جائے، 1 کلو سے 3 پاؤ پانی رہ جائے تو ارشاد فرمایا اسے نیچے اتار لو، اس میں شہد ملا کے پی لو۔ یہ وہ ستو ہے جو محمد عربی نے امت کو دیا ہے۔